السلام علیکم۔ دیکھیے دنیا میں کتنی لوگ باغ اسلام کی بغاوت کرتے ہیں، چاروں طرف نیوز میں تو خاص طور سے مسلمانوں کو بالکل برا دکھایا جاتا ہے، بس ان کو یہی دکھایا جاتا ہے یہ آتنکوادی ہیں، یہ اپنی عورتوں کو قید رکھتے ہیں، یہ آزادی نہیں دیتے۔ لیکن دوسری طرف غور کریں جسے یہ بالکل ہائڈ رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں کہ دنیا میں اسلام سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے، سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اگر جو ایسی بات ہوتی تو پھر اسلام پھیلتا کیوں؟ اور کیوں پھیل رہا ہے؟ کس کی بدولت پھیل رہا ہے؟ جو لوگ محنت کر رہے ہیں، اسلام کے لیے محنت کر رہے ہیں، دن رات ایک کر رہے ہیں کہ جس سے اللہ کا کلمہ دور دور تک پہنچے، لوگ باغ اس کے لیے اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں، اور وہ دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ مطلب وہ دیکھو بیچارے وہ کتنی محنت کر رہے ہیں۔ جب کوئی ایک مسلمان ہوتا ہوگا تو اس کے پیچھے کتنی لوگوں کی محنت ہوتی ہوگی، کتنی لوگوں کی قربانیاں ہوتی ہوں گی، تو اللہ پاک ان کو اجر کتنا بڑا دے گا۔ اور جو ایسی کوئی مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں، اس میں بھی کتنے لوگوں کی محنت ہے، کتنے لوگ اس میں جڑے ہوئے ہیں، ایک کے پاس ایک، اور کتنے لوگ محنت کر کے محنت سے ہی کام ہوتا ہے، چاہے اللہ کی نافرمانی کے ہوں یا فرما برداری کے۔ دوسری بات کہ اگر جو ہم صرف اپنے بارے میں سوچ کے کہ بس ہماری فیملی بس ہمارا بس بھلا ہوتا رہے تو پھر تو گئے، پھر تو اللہ پاک کے حکم کو مان ہی نہیں رہے۔ اللہ پاک تو کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ صرف اپنے بارے میں سوچو، ہمیں تو سب کے بارے میں سوچنا ہے، جب ہی ہم کچھ کر پائیں گے۔ انسان اگر جو کوئی کام، اگر تم دیکھو کوئی فیکٹری یا میل چلتی ہے تو اگر جو وہ خود یہ سوچے کہ بس میں ہی کھاتا رہوں اور کسی کا بھلا نہ ہو، تو پھر تو اس کی کمپنی خالی رہ جائے گی۔ اس میں وہ کتنے لوگوں کا بھلا بھی تو کرتا ہے، کتنے ساروں کو جاب دیتا ہے، کتنے سارے اس سے جڑ جاتے ہیں، انہیں کام ملتا ہے، اس سے کام ملتا ہے۔ انسان جو آگے بڑھتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ میں آگے بڑھوں، تو اس کو سب کو لینا ہی پڑتا ہے، جب بھی وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اکیلا انسان اگر چاہے نا، میں سیلف جیسا سیلف آ جاتا ہے نا کہ سیلف ہمیں کامیابی چاہیے، تو وہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کامیابی ہمیں ملتی جب ہے، جب ہم دوسروں کو لے کر چلے، دوسروں کا بھی بھلا سوچے اپنے ساتھ کہ ہاں میرا تو ہو لیکن ساتھ میں اس کا بھی بھلا ہو جائے۔ میں جہنم کی آگ میں نہ ڈلوں اور ساتھ میں میرے جو اپنے ہیں وہ بھی نہ ڈلے۔ پہلے تو انسان اپنوں کو ہی سمجھاتا ہے، پھر دوسروں تک جاتی ہے باتیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، پھر اپنوں کو اور پھر دوسروں تک۔ لیکن ہمیں خالی نہیں بیٹھنا چاہیے کبھی بھی کہ ہم خالی بس بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہیں۔ جو بھی ہمارے اندر کوالٹی ہے اسے باہر نکال کے ہمیں اس کو باہر نکالنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمارے اندر رکھی ہے یہ کوالٹی۔ ہمیں اپنی کوالٹی صرف پہچاننی ہے۔ ہمیں اللہ پاک نے فرشتوں سے سجدہ کرایا ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو، اور تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کم ہیں کسی سے؟ ہم کہیں بھی کم نہیں ہیں، نہ اپنے آپ کو کبھی بھی کم سمجھنا چاہیے۔ بس اپنی کوالٹی کو پہچاننے کی ضرورت ہے، ہمارے اندر کیا کوالٹی ہے، ہم کیا ایسا کام کر سکتے ہیں دین کا جس سے لوگوں کا فائدہ ہو۔ اور اس کے لیے ہمیں دن رات کوشش کرنی چاہیے، کوشش کرتے رہے، کبھی فیل بھی ہو جائے، 10 بار 20 بار فیل بھی ہو جائے، کوئی بات نہیں، لیکن کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، اور نتیجہ اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔